ملکوں میں دیکھا کہ ہر نئے زمانے کے ساتھ اس نظام نے ایک نئی زندگی حاصل کر لی، لیکن اس سب کے باوجود ایک جو خواہش ایک مصنف کے دل میں ہوتی ہے، ایک محب وطن شخص کے دل میں ہوتی ہے، وہ اس کتاب میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی. اور یہ ایک اقتباس ہے جسے میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ ایک دکھ کے ساتھ اپنے معاشرے پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں زندگی کا ہر شعبہ جس بری طرح زوال کی زد میں آیا ہے، اور نچلے طبقے سے لے کر اوپر والے طبقے تک کسی نہ کسی صورت میں اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے نتیجے میں صورتحال جوں کی تو نہیں رہ سکتی. اب تو صورتحال یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، دادے ستم نہ دے کہ ستمگر بھی خوش نہیں. یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، دادے ستم نہ دے کہ ستمگر بھی خوش نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک، اور میں اسی اقتباس کو سنانے کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا. مجھے اس امر کا 100% یقین ہے کہ ہمارا پاکستان آنے والے زمانے میں ایک بڑے مثبت انقلاب سے دوچار ہوگا، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں انتہائی اہمیت کی حامل تبدیلیاں آئیں گی. سلطانی و ملائی و پیری کا خاتمہ ہوگا، جاگیرداری نظام سسک کے مر جائے گا، اسلامی اصولوں کی روشنی میں ہر فرد بشر کو انصاف ملے گا، اس کی زندگی کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی، اور موجود زمانے کی تمام آسائشیں بھی اسے میسر آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ایک کمپرومائز کے ساتھ ہی صحیح مگر اپنی قدریں بھی برقرار رکھیں گے. چنانچہ آنے والے دنوں میں پاکستانی آسائشوں کی تلاش میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مارے نہیں پھریں گے، اور یوں انہیں اپنی سرزمین کی خوشبو، قدروں اور اپنی آنے والی نسلوں کے دین، ایمان اور کلچر کے تحفظ کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا. ایک جگہ اور اس کتاب میں عطا صاحب نے لکھا ہے کہ آسائشوں اور خوشیوں کو ایک دوسرے کا ہم مانی سمجھ لینا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آسائشیں مل جائیں گی تو ہمیں خوشی بھی ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. خوشی کچھ اور ہی بات دیتی ہے، کچھ آپ جانتے ہیں، کچھ آپ جان جائیں گے. شکریہ. باقر کاظمی، آپ کا بہت شکریہ. سامعین محترم، لائیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نشست کے اختتام پر ہم آپ کو لے چلیں گے اس دور میں جس دور میں حضرت امیر خسرو اپنے پورے کمال فن کے ساتھ اپنے فن کی بلندیوں پر انسانیت کا درد دل میں سمیٹے ہوئے کسی راگ کی تخلیق میں مصروف. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آج ہمارے درمیان دنیا موسیقی کے آفتاب جناب مدھوپ مدگل، جو موسیقی کے پروفیسر بھی ہیں اور جن کے ساتھ شورا آفاق بغیر کسی تعارف کے جناب استاد فیاض خان صاحب، جو خصوصاً دلی سے ہمارے لیے تشریف لائے ہیں اور ہارمونیم پر جناب عزیز زاریہ ان کا ساتھ دیں گے. تو سامعین، یہ بات ذہن میں رکھنے کا قابل ہے کہ چند لمحوں میں ہم آپ کو وہاں لے چلیں گے. بات ہو رہی تھی گورو کے دیش کی. باقر کاظمی کے اس جامع مقالے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صرف باقی یہی رہ جاتا ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ سے خود کتاب خرید کر پڑھیں اور یہ دیکھیں
کہ عطاء الحق قاسمی نے انسان کے درد کی گہرائیوں کو کس حد تک محسوس کیا ہے۔ میں اس مجلس کے مہمان خصوصی اور گوروں کے دیش کے خالق جناب عطاء الحق قاسمی سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے اپنے خیرات سے نوازیں۔ خواتین و حضرات، جناب عطاء الحق قاسمی صاحب۔ میں ادب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی مختصر وقت میں اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ ممنون ہوں کہ آپ یورپ کی مادی زندگی میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کر شعر و ادب کی اس محفل میں تشریف لائے۔ لاہور ادب کا مرکز ہے، لیکن یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی کتابوں کی تقریب رونمائی کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں، آج کی محفل ان سے نہ صرف یہ کہ کسی طور کم نہیں ہے، بلکہ اپنی حاضری اور آپ لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے مجھے یہ ان محفلوں سے زیادہ جاندار محفل محسوس ہوئی۔ ایک دفعہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گوروں کے دیش میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے ہیمبرگ کی تاریک گلیاں۔ اب ہمارا رخ ہیمبرگ کی طرف تھا۔ زیادہ تر راستہ میدانی علاقے پر مشتمل تھا اور سربلند فصلیں پنجاب، سندھ اور سرحد کے کھیتوں کی یاد دلا رہی تھی۔ رستے میں ہم ہائی وے سے اتر کر جرمنی کے صنعتی شہر ڈوشلڈون میں سے گزرے۔ مرسڈیز کار اسی شہر میں تیار ہوتی ہے۔ شام کو 5 بجے کے قریب ہم ہیمبرگ میں تھے۔ ہم نے سینٹرل بان ہاف یعنی ریلوے اسٹیشن کے پاس کار کھڑی کی اور ایک دفعہ پھر ہوٹل کی تلاش کے علاوہ زبان کا مسئلہ درپیش تھا۔ پاکستان میں بیٹھ کر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں اجنبی نہیں ہیں۔ حالانکہ اس چکر میں ایک طبقے نے ہمیں اپنے ملک میں اجنبی ضرور بنا دیا ہے۔ بہرحال ہوٹل کی تلاش میں ہمیں یہاں بھی خاصا کھجل خوار ہونا پڑا۔ اس وقت تھکن سے بدن چور تھا کہ 15-16 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچے تھے۔ تاہم اس دوران میں نے فون پر پاکستان، نازی اور بچوں سے بات کی۔ یاسر، عمر اور علی کی آوازیں پردیس میں مجھے اداس کر دیتی ہیں، لیکن اگر یہ آوازیں نہ سنوں تو اداسی ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جرمن بارڈر سے ہم نے کرنسی کی بہت معمولی مقدار تبدیل کرائی تھی، چنانچہ میں اور حسن رضوی جرمن کرنسی کے حصول کے لیے اسٹیشن میں ٹورسٹ کاؤنٹر پر گئے۔ اس کاؤنٹر تک ہماری رہنمائی ایک خان صاحب نے کی تھی جن کا تعلق چمن سے تھا۔ گویا چمن کا میوہ ہیمبرگ تک جاتا ہے۔ آپ پاکستانی بھائی لگتے ہیں، بالکل صحیح اندازہ لگایا۔ بھائی کو بھائی ہی پہچانتا ہے۔ آپ بھی نوکری کی تلاش میں یہاں آئے ہیں؟ میں نے کہا حلیے سے تو یہی لگتا ہے، مگر اس وقت تو ہم ہوٹل کی تلاش میں ہیں۔ آپ کسی ایجنٹ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، وہ محض اپنی کمیشن کے لیے آپ کو کسی مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا دے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا میں جب یہاں آیا تو کچھ عرصے کے لیے ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا، ٹھیک ٹھاک ہوٹل تھا، اسٹیشن کے قریب ہے، اس کا نام پینشن ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ یہ پینشن کہاں واقع ہے؟ قریب ہی ہے، چلے میں آپ کو وہاں تک چھوڑ آتا ہوں۔ ہم نے اپنے اس پاکستانی بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ خالص جرمن طرز کے گھر جیسے اس ہوٹل کی مالک ایک لہیم شہیم جرمن لیڈی تھی جس کا دفتر دوسری منزل پر تھا۔ لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جن میں کوئی بلب روشن نہیں تھا، ہم اس کے دفتر میں پہنچے تو اس 12 من کی دھوبن سے پہلے اس کے کتے نے ہمارا استقبال کیا، جس نے پطرس بخاری والے کتے کی طرح اپنی دم خلق خدا کا امتحان لینے کے لیے عین دروازے کی راہ گزر میں پھیلائی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے یہ دم ہمیں نظر آ گئی، چنانچہ ہم لوگ اس پر سے پھلانگ کر 12 من کی دھوبن تک پہنچے۔ کمرے کا کرایہ 120 مارک یومیہ تھا، جس میں 4 بستر لگے ہوئے تھے، 2 بستر علیحدہ علیحدہ اور 2 اوپر نیچے۔
ہم نے اپنے پاکستانی بھائی سے مشورہ کیا، اس نے کہا بالکل مناسب کرایہ ہے، اس سے کم کرایہ پر آپ کو کہیں ایسا کمرہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ہم نے 2 کمرے لیے، ایک میں بخش، صدیق، حسن اور میں، دوسرے میں اعجاز احمد اعجاز، اطہر راز اور ابرار ترمذی۔ لینڈ لیڈی نے مجھے گروپ لیڈر کے طور پر اپنے ساتھ لیا اور سیدھا باتھ روم میں لے گئی، جو کمرے سے منحط نہیں بلکہ بہت سے کمروں کا مشترکہ باتھ روم تھا۔ یہ بیسن ہے، اس نے بیسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں منہ دھوتے ہیں۔ پھر اس نے ٹوٹی کھول کر اپنا دھلا دھلایا منہ مزید دھو کر مجھے دکھایا۔ یہ تو آپ نے بے حد کرم کیا جو اس کا استعمال بتا دیا، میں نے کہا، ورنہ ہم شاید اسے کموڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کیونکہ اکثر پاکستانیوں کو سب کچھ بتانا پڑتا ہے۔ اس نے میرے ریمارکس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کہا، اور کموڈ وہ سامنے ہے، اس پر پاؤں رکھ کر نہیں بیٹھتے، اس پر اس طرح بیٹھتے ہیں۔ پھر اس نے کموڈ پر بیٹھ کر دکھایا۔ تم اپنے باقی دوستوں کو بھی ان چیزوں کا استعمال سکھا دو، اس نے اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائے میڈم، میں نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کموڈ پر اس طرح بیٹھتے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اس پر میڈم نے غور سے میری طرف دیکھا اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پر ایک دم اس کے چہرے پر نظامت کے آثار پیدا ہوئے اور اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آئی ایم سوری جینٹل مین، میں نے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگائے بغیر یہ احمقانہ باتیں کی۔ دراصل اس سلسلے میں مجھے کافی تلخ تجربے ہوئے ہیں، جس کے بعد ہر پاکستانی کو مجھے یہ سب کچھ بتانا پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت خواہ۔ میں واپس دفتر میں گیا اور لینڈ لیڈی سے دونوں کمروں کی چابیاں لے کر دوستوں کے ساتھ کمرے کی طرف گیا، مگر پھر خیال آیا کہ لینڈ لیڈی سے چیک آؤٹ ٹائم پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ کل ہمیں ڈنمارک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں کتے کی دم پھلانگ کر کمرے میں داخل ہوا تو لینڈ لیڈی ہمارے پاکستانی بھائی کو کچھ مارک دے رہی تھی۔ پاکستانی بھائی نے مجھے دیکھا تو جھینپ گیا، حالانکہ اس بیچارے نے تو ہمیں ٹھیک مشورہ دیا تھا کہ آپ کسی ایجنٹ کے ہتھے نہ چڑھیں، اور اگر ہم کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ گئے تھے تو یہ ہماری اپنی غلطی تھی۔ اس وقت رات کے قریباً 9 بج چکے تھے اور ہمارے پاس ہیمبرگ کے لیے یہی ایک رات تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ سب لوگ جلد سے جلد تیار ہو کر نیچے کار کے پاس پہنچ جائیں۔ ہمارے کمرے میں ٹیلی فون بوتھ ٹائپ ایک چیز کھڑی تھی، اس کا دروازہ کھول کر دیکھا تو یہ شاور تھا، مگر اس بوتھ کے شیشے ٹرانسپیرنٹ تھے۔ چنانچہ سب دوستوں نے ایک دوسرے کو ہدایت کی کہ وہ شاور کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ باری باری سب نہا سکیں، اور یوں آنکھوں سے پردہ کرتے ہوئے سب دوستوں نے باری باری غسل کیا اور نیچے کار کے پاس پہنچ گئے۔ بخش نائل پوری تھکے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، آپ لوگ جائیں، میں یہیں کمرے میں رہوں گا، بس جو کچھ دیکھیں وہ واپس آ کر مجھے بتا دیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ ہم لوگ نیچے آ تو گئے ہیں، مگر اب جایا کہاں جائے؟ ابرار ترمذی نے کار کے پاس پہنچ کر ایک جینوئن سوال کیا۔ اکرام چغتائی نے مجھے اپنے ایک دوست ممتاز بٹ کا فون نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہیرا آدمی ہے، اس ہیرے کو فون کرتے ہیں کہ وہ آج کی رات ہیمبرگ کی سیر کرائے۔ ممتاز بٹ کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ ہم لاہور سے آئے ہیں، اکرام چغتائی کے دوست ہیں۔ آپ لاہور سے بھی آئے ہیں اور اکرام چغتائی کے دوست بھی ہیں، تو پھر آپ فوراً پہنچیں۔ میں راشد ہوں، ہالیڈے ریستوران ریفر بون میں ہے، آپ وہاں آ جائیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی سواری ہے؟ میرے اسبات میں جواب دینے پر اس نے اعجاز احمد اعجاز کو راستہ سمجھایا، مگر راستہ سمجھانے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے لیے تو جرمنوں کو سمجھانا ضروری تھا کہ وہ ہماری خاطر انگریزی سیکھ لیں، مگر اس سے پہلے انہیں انگریزوں کی 150 سال تک غلامی کرنا پڑتی۔ چنانچہ راستہ سمجھنے کے باوجود ہم بھٹکتے بھٹکتے رات کو قریباً 11 بجے ہالیڈے ریستوران پہنچے۔ خواتین و حضرات، یہ جب ایک مسلسل سفر نامہ ہو، اس میں سے کوئی ایک اقتباس پڑھنا خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے سارا کچھ۔ اس لیے بجائے اس کے کہ میں اپنے اس کو طویل کروں، میری خواہش ہے کہ جو باقی تقریب ہے اس کے بعد محفل موسیقی بھی ہے، پھر مشاعرہ بھی ہے، تاکہ ہم سب لوگ اس میں حصہ لے سکیں۔ میں کاروان ادب کا اور آپ سب کا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ سارے صدر تشریف لائیں،
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس نشست کے اختتام پر محفل موسیقی ہوگی اور اس کے بعد فوری طور پر ہم مشاعرے کا آغاز کر دیں گے۔ شعراء وہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جن کے تخیل کی بلندی اوج ثریا تک جاتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے قادین و حضرات جناب قتیل شفائی صاحب، مہمان خصوصی، کاربان ادب کے معزز اراکین اور خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تو ایک چھوٹا سا شاعر ہوں، تقریر کرنی مجھے آتی نہیں اور مقالہ کبھی لکھا نہیں۔ اگر کوئی کہیں فرمائش ہو جائے تو ادھر ادھر کے جملے جوڑ کے فلیپ لکھ دیا کرتا ہوں لوگوں کو، اور وہ بھی اتنے لائق فائق لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہاں سے کون سا جملہ میں لایا ہوں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے تخلیقی کام کیا ہے۔ آج بھی عطا صاحب کے سلسلے میں ہونا تو یہی چاہیے کہ جو کچھ یہاں پہلے پڑھا گیا ہے، دو جملے اس کے چرا کے ایک تقریر مکمل کر لوں، اور میرا خیال ہے کہ حافظہ آپ کا بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا پڑھا گیا ہے پہلے، تو ایک تقریر میری بھی ہو جائے گی۔ تالی بجا دیجیے آپ، تو میں پھر آگے بڑھوں۔ اصل میں ہوا یوں، عطا صاحب میرے ان مصنفین میں سے ہیں جنہیں حقیقت یہ ہے کہ میں شروع سے پسند کرتا ہوں، اور جب فرصت ہوا کرتی تھی بہت زیادہ تو فنون میں چھپے ہوئے ان کے سفر نامے بھی پڑھا کرتا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ پڑھی چیز وہی جاتی ہے جس میں کچھ جوہر ہو۔ پاکستان میں ایک دو کالم نگار ایسے ہیں جن کا نام میں نہیں لوں گا، مسلسل چھپتے ہیں، مجھ سے قسم لے لیجئے کہ میں 4 سطروں سے آگے کبھی پڑھ نہیں سکا۔ تو اگر میں ان کے مکمل سفر نامے پڑھتا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مقناطیسیت ضرور ہوگی کہ جو مجھے اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے بعد بیچ میں ایک گیپ آیا، لیکن اس میں یہ اصل میں جو لکھنے والا ہے نا جی، خلاق جو ہے جس کے اندر تخلیقی مادے ہیں، وہ نچلا نہیں بیٹھتا کبھی۔ سفر نامہ چھوڑے گا تو ڈرامہ لکھے گا، ڈرامہ چھوڑے گا تو کالم نگاری کرے گا۔ چنانچہ عطا صاحب نوائے وقت میں کالم لکھنے لگے، اور ایک بار پھر ابن انشاء کے بعد جو ایک گیپ آیا تھا کالم نگاری میں، اور میں نے کالم پڑھنے چھوڑ دیے تھے، انہوں نے پھر مجھے کالم پڑھنے کے رستے پہ لگا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی لکھنے والے کی کہ اس کے 2 جملے پڑھے جائیں اور پھر اسے چھوڑنے کو جینا چاہیے۔ اب ان کی جو موجودہ کتاب ہے، مجھے کچھ اس سے کہنا چاہیے تھا، لیکن ہوا یوں کہ ادھر کتاب ان کی چھپی اور میں کوشش کرنے لگا کہ کہیں ملے، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی کتابیں خریدتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری کتابیں لوگ خریدیں، مصنف ایک دوسرے کی کتاب نہیں خریدتا۔ تو میں اس کو میں رہا کہ کہیں عطا صاحب مل جائیں تو میں ان سے کتاب مانگ کے پڑھوں، لیکن جب ملے تو پتہ چلا کہ 8 دن میں ان کی کتاب کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اب دوسرے ایڈیشن کی تیاری تھی کہ ہم لوگ باہر آ گئے، خدا جانے چھپا ہے یا نہیں، اور چھپے گا تو اس تک پہنچنے میں مجھے کتنے دن لگ جائیں گے، اور محرومیوں کے کتنے دن اور مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ وعدہ کر دیا آپ کے سامنے، آپ گوا رہیے، مفت مجھے دیں گے ایک کتاب یہ۔ تو میں بہرحال زیادہ دیر اب وقت نہیں لینا چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ جو انہیں مقبولیت ملی ہے، جو شہرت ملی ہے، جو کامیابیاں ملی ہیں، وہ کسی بھی
لکھنے والے کے لیے باعث افتخار ہو سکتی ہیں۔ وہ میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے پسندیدہ مصنف ہیں، اس لیے میں تہ دل سے انہیں اس کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کی کتاب کے درجنوں ایڈیشن چھپیں اور دوسری کتابیں آئیں، اس شرط سے کہ وہ ہر کتاب کی ایک کاپی مجھے مفت دیتے رہیں۔